سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ عالمی ادارے صحت کے زیر اہتمام ہر سال 7 اپریل کو عالمی یوم صحت منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مسز نوید بٹ کے ایک مضمون سے استفادہ حاصل کیا، اور اس میں ہم بتانا چاہیں گے کہ اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے سپورٹ نرسز اینڈ مڈ وائفز۔ سپورٹ نرسز اینڈ مڈ وائف یعنی کہ نرسز کے اور مڈ وائف کے جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر ان کی تنخواہوں میں اور ان کے جو مختلف یعنی کہ مسائل ہیں ان کے لیے صحیح طور پر توجہ دینی چاہیے، اور مروجہ رویوں میں تبدیلی، مراعات میں اضافے اور تحفظ یقینی بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی یوم صحت جو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد ہر سطح تک صحت سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے۔ واضح رہے کہ عالمی ادارے صحت عمومی صحت سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے، جس کا قیام 7 اپریل 1948 کو جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں عمل میں آیا تھا۔ 1950 میں پہلی بار اس ادارے کے زیر اہتمام دنیا بھر میں عالمی یوم صحت بنانے کا اعلان کیا گیا، جو پھر ہر سال اسی تاریخ کو ایک نئے تھیم اور سلوگن کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ رواں برس ادارہ صحت کے قیام کو 70 ایئرس مکمل ہو چکے ہیں، اور اس پورے عرصے میں اس ادارے نے مختلف تھیمز اور سلوگنز کے ذریعے عمومی صحت کی بہتری سمیت مختلف عوارض سے بچاؤ کے طریقوں اور حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہی فراہم کرنے کے ساتھ بیماریوں کے خاتمے کے لیے بھی ہر ممکنہ حد تک کوششیں جاری رکھی ہیں۔ اس ضمن میں یو ایچ سی یعنی کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، تاکہ بلا تفریق رنگ و نسل اور قوم ہر سطح تک نہ صرف معیاری طبی سہولتیں دستیاب ہو سکیں، بلکہ اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ طبی سہولتوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے، لیکن اگر ایک اسپتال میں بے شک ہر طرح کی جدید سہولتیں اور ماہر معالجین موجود ہوں، مگر جب تک اس پورے نظام میں تربیت یافتہ نرسز نہ ہوں تو اسپتال کا نظام ادھورا ہی تصور کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ شعبہ صحت میں نرسز اور مڈ وائف کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، مگر زیادہ تر ممالک میں نہ صرف اس پیشے کو بلکہ خاص طور پر خواتین نرسز کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور روز و شب بیمار لاچار مریضوں کی بغیر کسی کراہت تیمارداری کرنے کے باوجود عدم تحفظ کا بھی شکار ہیں۔ اس لیے عالمی ادارے صحت نے اس سال عالمی یوم صحت کے موقع پر 2020 کو نرسز اور مڈ وائف کا سال قرار دیتے ہوئے جس تھیم کا انتخاب کیا ہے وہ سپورٹ نرسز اینڈ مڈ وائف ہے، تاکہ سال بھر مختلف آگاہی پروگراموں کے ذریعے معاشرے میں نرسنگ اور مڈ وائفری کی شعبے کی اہمیت اجاگر کرنے کے ساتھ نرسز اور مڈ وائف کے ایڈوانس رول کے حوالے سے بھی معلومات عام کی جائیں۔ نرسنگ اور مڈ وائفری کو بطور پروفیشن اختیار کرنے کا رجحان پیدا کیا جائے، اور اس مقدس پیشے سے متعلق غلط تصورات کے خاتمے کے ساتھ اس سے وابستہ افراد کی عزت اور تکریم میں اضافہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں 2020 کو نرسز اور
مڈ وائف سے منسوب کرنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ رواں برس فلورنس نائٹنگیل کی 200ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اصل میں فلورنس نائٹنگیل نے 1854 کی جنگ کریمین میں انتہائی کم نرسز کی مدد سے کئی زخمی اور بیمار فوجیوں کی شب و روز تیمارداری کی۔ بتایا جاتا ہے کہ جب فلورنس نائٹنگیل نرسوں کے مختصر سے قافلے کے ساتھ زخمی فوجیوں کی تیمارداری کے لیے پہنچی تو نہ صرف زخمیوں کی حالت نہایت خراب تھی بلکہ ان کے بستر بھی انتہائی گندے جراثیم آلودہ تھے۔ ان بستروں پر بچھائی گئی چادریں اتنی کھردری تھی کہ ان پر لیٹنا زخموں کی تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ادویہ، مرہم، پٹی کا فقدان، صفائی ستھرائی کی یہ حالت کہ چوہے مریضوں کو کاٹ کر ان کی تکالیف میں اضافہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بے لوث خدمت سے اس شعبے کو منظم کیا، اس لیے ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 12 مئی کو دنیا بھر میں نرسز کا عالمی یوم منایا جاتا ہے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مسلسل نرسز مڈ وائف کے بارے میں مضامین نشر کرتی رہی ہے، اور ہم انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے یہ جانتے ہیں کہ فرنٹ لائن جو ٹریٹمنٹ کی مسائل ہیں ان میں نرسز اور مڈ وائف کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو صحیح ٹریننگ اور صحیح طور پر ان کی قدر و قیمت جاننی چاہیے تاکہ یہ شعبہ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکے اور اسے عزت و احترام سے دیکھا جائے تاکہ وہ اپنی جو توجہ ہے وہ مریضوں پہ پوری طرح دے سکیں اور وہ بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں۔ آج کل کے جیسے زمانے میں جب کہ کرونا وائرس کے مسائل ہیں تو یہی فرنٹ لائن ورکر ہیں جو کہ اپنی جانیں کی پرواہ کیے بغیر مریضوں کی بے تحاشا خدمت کرنے پر کمر بستہ ہیں۔ اور اس کے اندر دیکھا یہ گیا ہے، جو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کافی تعداد میں نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اور اس قسم کے جو افراد ہیں جو فرنٹ لائن پر ہیں وہ بھی اس مرض کا شکار ہو کر اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس لیے اس وقت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس شعبے کو صحیح طور پر صحیح مقام دیں اور اس کے بارے میں بہتر سے بہتر معلومات مہیا کی جائیں۔